الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک ولا ابایعک۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اپنا دانا ہاتھ آگے بڑھائیے کہ میں آپ کی بیعت کروں۔ فبسط یمینہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک آگے بڑھایا۔ فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر۔ یہ عمرو بن العاص روسا میں تھے اور بہت دانشور معروف تھے، جہاں دیدہ آدمی تھے۔ بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، دست شفقت بڑھائیے۔ آپ نے دست مبارک بڑھایا تو انہوں نے اپنا بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ فقال ما لک یا عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے کیا ہوا؟ مجھے عرض کیا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، یہ کیا ہے؟ فقلت اردت ان اشترط، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کوئی شرط رکھنا چاہتا ہوں، بیعت تو کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ قال تشترط ماذا، آپ نے فرمایا تو کیا شرط رکھنا چاہتا ہے؟ کون سی شرط ہے تیری؟ کس شرط پہ بیعت کرنا چاہتا ہے؟ قلت یغفر لی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری شرط یہ ہے کہ میں آپ سے بیعت کی سعادت حاصل کروں اور اللہ میرے گناہ معاف کرے، میں نجات پا جاؤں، میری بخشش کی ضمانت مجھے مل جائے۔ قال ما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو یہ نہیں جانتا کہ جو اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام جب آتا ہے تو اپنے آنے سے پہلے کے سارے گناہ مٹا دے۔ کوئی بھی جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس سے پہلے کتنے گناہ ہیں، کسی چھوٹے بڑے کی قید نہیں ہے، صغیرہ ہیں کبیرہ ہیں، کوئی جتنی برائیاں غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور یقیناً جب کوئی ہجرت کرتا ہے تو وہ بھی اپنے سے پہلے کے سارے گناہ مٹا دیتی ہے۔ ہجرت کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، کیونکہ یہ جو جسمانی ہجرت تھی یہ تو فتح مکہ مکرمہ تک رہی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، دارالاسلام بن گیا، تو ارشاد ہوا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت ختم ہو۔ لیکن یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ہجرت اپنے سے پہلے کے سارے گناہ مٹا دیتی ہے، تو کیا فتح مکہ کے بعد ساری امت خدا نخواستہ اس سعادت سے محروم ہو گئی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو علماء کرام یہاں فرماتے ہیں کہ وہ ہجرت جو مادی اور جسمانی تھی وہ تو ختم ہو گئی،
لیکن ہجرت کی حقیقی صورت جو ہے کہ گناہ یا نافرمانی یا غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر اطاعت الہی میں آ جائے، یہ ہجرت ہے۔ جو وقت ضائع کر چکا، غفلت میں ضائع ہو گیا، نافرمانی میں ضائع ہو گیا، گناہوں کی نظر ہو گیا، وہ توبہ کر کے رجوع اللہ کر کے واپس نیکی اختیار کر لے تو علماء حق فرماتے ہیں یہ ہجرت قیامت ہے۔ اور حضور کا ارشاد عالی ہے کہ ہجرت اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی، اس میں کوئی قید نہیں رکھی کہ بڑا گناہ نہیں مٹے گا، چھوٹا مٹ جائے گا، یا شرک نہیں مٹے گا، یا کفر۔ فرمایا پہلے جو ہجرت سے پہلے جتنے تھے وہ مٹ جاتے۔ بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے اسے کیسے پتہ چلے کہ میرے گناہ مٹ گئے؟ ایسا تو بندے کو اس کے پاس کوئی نشانی، کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ اسے ایک تسلی ہو جائے۔ اب یہ تو بڑے خوش نصیب لوگ تھے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ فرما دیتے، ضمانت مل جاتی، بات ختم ہو گئی۔ تو آیت تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد لوگ کیا کریں؟ کیا ہمیں آج 15ویں صدی میں ہمیں کون بتائے؟ علماء حق فرماتے ہیں کہ زخم لگے وہ بھر جائے، مندمل ہو جائے، پٹی کھول بھی دیں تو اسے ذرا سا بھی کوئی اس طرح دبائے تو درد ہوتا ہے۔ اگر کسی نے گناہ سے توبہ کی، اس کی ہجرت عند اللہ مقبول ہو گئی تو وہ زخم بھر گئے، لیکن پھر گناہ ہوگا تو وہ درد کرے گی جگہ۔ گویا ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ توبہ کے بعد گناہ کی کڑواہٹ محسوس ہو، غلطی ہو تو تلخی محسوس ہو کہ میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کڑوی لگے۔ بتانے والا تو اب کوئی نہیں، لیکن اللہ کریم نے محروم نہیں رکھا، ہمارے اندر پیمانہ لگا دیا۔ یاد رکھیں جس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ پھر اسے گناہوں سے نفرت ہو جاتی، نیکی سے پیار ہو جاتا۔ یہ دلیل ہے کہ پہلے گناہ معاف ہو گئے، زخم منتمل ہو گئے، لیکن پھر اس طرح کا بوجھ اٹھانا برداشت نہیں کرتے کہ وہ جگہ نرم ہے، اسے درد ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ علماء حق کی رائے میں اللہ نے یہ دلیل بنا دی، اور ہر بندے کی اپنی دلیل اس کے اپنے پاس۔ آپ مجھ سے نہ پوچھنے آئے، میں آپ سے پوچھنے نہ جاؤں، یہ پیمانہ میرے آپ کے ہم سب کے اندر ہے کہ ہم کسی بری مجلس سے گزرتے ہیں، ہاں بیٹھنے کو دل کرتا ہے یا بھاگنے، تو موقع آ جاتا ہے، ہم کہیں افسر ہیں، ہزاروں روپے رشوت آ جاتی ہے، لینے کو دل کرتا ہے یا دل پہ خوف آ جاتا ہے کہ نہیں لا حول ولا قوت، اللہ مجھے میں تو نہیں۔ اگر خوف آ گیا برائی سے تو آپ کی توبہ قبول ہو، اور اگر کیے جا رہے ہیں تو پھر تو آپ نے ڈرامہ کیا، توبہ کی، کیونکہ توبہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کریم کی طرف سے توبہ کبھی نامقبول نہیں ہوتی، کرنے والا ڈرامہ نہ کرے، توبہ کرے۔ جو نامقبول ہوتی ہے وہ کرنے والا حقیقی توبہ نہیں کر رہا ہوتا، ڈرامہ کر رہا ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہر گناہ جو ہجرت سے پہلے تھا ختم ہوتا ہے، اس چیز کا کوئی نشان نہ رہے، ایسی مٹائی جائے کہ پھر اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔
اور گناہوں کو ایسا مٹا دیتی ہے ہجرت کہ ان کا کوئی ذرا سا داغ کا اثر بھی دامن مسلم پہ نہیں رہتا۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور یہ بھی یاد رکھو جسے حج نصیب ہوتا ہے یہ آخری دوا ہے اس دار دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں لائف سیونگ ڈرگ، ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ اور کوئی علاج نہیں رہا، مریض مر رہا ہے تو ایک ایسا انجیکشن ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی بچ جائے۔ وہ بہت قیمتی دوا ہوتی، آخری علاج ہوتا ہے، اور لمبا علاج نہیں ہوتا، ایک آدمی کا ہوتا ہے۔ آج آخری علاج ہے گناہگار، لائف سیونگ ڈرگ ہے، زندگی بچانے والی دوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور حق ہے، فرمایا حج پہلے سے سارے گناہ بخشا دے، مٹا دے، کوئی نشان نہیں۔ تو حاجی صاحبان کے پاس کیا دلیل ہے کہ حج مقبول ہو گیا؟ یہی کہ حج سے فارغ ہوں تو پھر نیکی پیاری لگے، گناہ سے نفرت۔ اور اگر جیسے کہتے ویسے آگے تو آپ نے حج نہیں کیا، ڈرامہ کیا ہے، سیر سپاٹا کیا ہے، کوئی خرید فروخت کے لیے گئے ہوں گے، کوئی چیزیں لانی ہوں گی، یا لوگوں کو دیکھنے دکھانے گئے ہوں گے، یا نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے لیے گئے، کوئی اور غرض ہوگی، کوئی دنیاوی غرض ہوگی۔ خلوص نیت سے رضائے الہی کے لیے جاتے۔ حج یوں بھی ہو رہے ہیں نا آج کل، تو ہمارا یہ لڑکا جو یہاں دارالعرفان میں ڈاکخانہ چلاتا ہے، ایک دن مجھے بتا رہا تھا کہ میں نورپور پوسٹ آفس میں ڈاک لینے گیا تو وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کا جمع تھے پیسے اس میں ڈاکخانے میں۔ لوگ زیادہ بینک سے زیادہ ڈاکخانے میں جمع کراتے ہیں، کہتے ہیں وہ سود اس کی نسبت زیادہ دیتے ہیں، اللہ جانے اس میں حقیقت کتنی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ڈاکخانے والے سود زیادہ دیتے۔ تو وہ ڈاکخانے والے سے کہہ رہا تھا کہ میرا حساب کرو سود کا، اور جتنا سود بنتا ہے مجھے دے دو۔ اس میں تو بہت سی رقم بنتی ہے، 2-2.5-3 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو اتنے پیسے کیا کرو گے؟ کہ میں نے حج کی درخواست کی۔ اب اگر ان پیسوں سے کوئی حج کرے گا تو گناہ کیا، ایک اور گناہ سدائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا بڑے دور سے، پریشان حال، بال بکھرے ہوئے، سفر کی تھکاوٹ، بیت اللہ کا طواف کرے گا اور بڑے درد سے پکارے گا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر۔ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ عرض کی یا رسول اللہ، دور دراز سے سفر بھی کرے گا، تھکا ماندہ آئے گا، پریشان حال، بکھرے بال، درد سے پکارے، جواب نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا اس کا لباس حرام کا ہوگا، اس کی غذا حرام کی ہوگی، اس کے اخراجات حرام سے ہوں گے، سے جواب نہیں۔ اور اگر اس طرح کے حاجی جیسے جائے ویسے آ جائے تو وہ تو ہونا ہی ایسا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں حجاج کرام جو شیطانوں کو کنکریاں مارتے تھے تو وہاں سے کوئی نہیں اٹھاتا تھا، فرشتے اٹھا لیتے تھے۔ میں نے یہ بات اسرار تنزیل میں نقل کر دی۔ ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہوتے تھے علاقہ غیر میں، بہت بڑے عالم تھے، بہت اچھے نیک ساتھی تھے، بہت بڑا مدرسہ چلاتے تھے۔ تو ان کا خط آیا کہ حضرت آپ نے تو یہ لکھ دیا، میں اس دفعہ اہلیہ سمیت حج پر تھا تو میں نے دیکھا رات کو سعودیہ کے ٹرک وہ کنکریاں اٹھا رہے ہیں، اتنی جمع ہو جاتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں فرشتے اٹھا رہے ہیں۔
تو میں نے انہیں جواباً لکھا کہ میں نہیں کہتا، میں نے تو متقدمین کی روایت نقل کی ہے کہ حضرات یہ فرماتے ہیں، لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ حاجیوں کی کنکریاں فرشتے اٹھائیں، جو سیر سپاٹے کے لیے گئے ہیں ان کی کنکریاں تو سعودیہ کے ٹرک کی اٹھائیں۔ اب اللہ جانے جو 30 لاکھ بندہ وہاں تھا ان میں حاجی کتنے تھے، حج کے لیے کتنے لوگ گئے تھے۔ اب جو وہاں جا کے ارکان کی پرواہ ہی نہیں کرتے، آٹھ ذی الحج کی فجر کی نماز حرم شریف میں پڑھنا عام ترین سنت ہے، حج کی فرض نہیں ہے، لیکن فرض کے قریب قریب سنت ہے۔ 7ویں کو نکل جاتے ہیں کہ مینا میں اچھی جگہ قابو کر لیں، پھر لوگ عام آ جائیں گے، اپنا خیمہ وہاں لگا۔ بھئی یہ کیوں چھوڑ دیا رکن؟ جی یہ رکن نہیں ہے، یہ فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہے۔ خدا کے بندے اگر حج پر جا کر بھی سنتیں چھوڑنی ہیں تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آپ ایک رکن چھوڑ دیں کہ یہ فرض نہیں ہے سنت ہے، کیا فائدہ؟ وہاں تو نفل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ایک سجدہ 1,00,000 سجدے کے اجر کے برابر ہے۔ اگر یہ روپے پیسے ہوتے تو آپ چھوڑ دیتے، دنیا مل رہی ہوتی تو کون کیا یہ تیری تنخواہ ہے، یہ لے لے، یہ انعام ہے، یہ نہ لے۔ کوئی ہے جو کہتا میں نہیں لیتا؟ نفل تو انعام ہوتا ہے نا۔ تو کوئی کہے تیری تنخواہ تو 50,000 ہے، لے لے، یہ 5 لاکھ انعام کے ہیں، چل تو نے کیا کرنے، چھوڑ رہنے دے، تو وہ تو جان دے دے گا، کہے گا میرا تو صرف آخرت کے لیے اتنی فیاضی ہے کہ ضرورت نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مجھے سنت کی ضرورت نہیں، تو اگر وہاں یہ بات آ گئی کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، پھر کیا؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ تجھے سنت کی ضرورت نہیں، اگر صاحب سنت نے کہہ دیا، وہ نہیں فرماتے، وہ بہت قریب ہے، لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو حج کو بطور حج کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے سارے گناہ۔ ایک اور حدیث شریف میں ملتا ہے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج دنیا میں پیدا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ 2 اور حدیثیں ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں ایک میں ارشاد باری ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر طرح کے شرک سے مستغنی، میرے ساتھ شرک ہو نہیں سکتا، کوئی میرا شریک بن نہیں سکتا۔ لوگ ٹھہراتے بھی ہیں تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، واقعتاً کوئی میری ذات میں، میری صفات میں شریک ہو نہیں سکتا۔ والآخر الکبریاء اور ردائی، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میرا اوڑھنا ہے، جو صرف مجھے سزاوار ہے، کسی کو بڑائی سزاوار نہیں سوائے مجھے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ تذکر ما فی باب الریاء والکبر، انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان حدیثوں کو ہم باب الریاء والکبر میں آگے بیان کریں گے۔ عن معاذ بن جبل قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنہ ويباعدني من النار۔ کیا
عجیب لوگ تھے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے خاص طور پر پیدا کی. بڑی عجیب لوگ تھے اور بڑے خوش قسمت خوش نصیب کھرے پکے مثالی انسان تھے. صرف 23 برس نزول وحی کا عرصہ ہے. ان اللہ کے بندوں نے 23 برسوں میں اتنے سوال پوچھے کہ قیامت تک کوئی سوال تشنے جواب نہیں رہا. کوئی سوال پیدا ہو تلاش کریں مل جائے گا کہ یہ سوال صحابہ نے پوچھا تھا حضور نے یہ فرمایا. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے سبب اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لقد سألت عن امر عظیم. آپ نے فرمایا تو نے بہت بڑی بات پوچھی, بہت بڑا, بہت گہرا, بہت اہم سوال کر دیا. اگر جنت کا داخلہ یقینی ہو جائے دوزخ سے نجات ہو جائے تو اور انسانی زندگی ہے کیا؟ یہ تو ساری زندگی کا مسئلہ ہی حل ہو گیا. بہت بڑی بات پوچھی لیکن فرمایا وَإِنَّهُ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. بہت بڑی بات ہے لیکن جس پہ اللہ آسان کر دے بڑی آسان ہے. بڑی اہم بات ہے, بہت بڑی بات پوچھ لی آپ نے لیکن جس پہ اللہ آسان کر دے آسان ہے. یہی میں عرض کیا کرتا ہوں نا, ہمارے مقررین حضرات کا رویہ ہے وہ جی دین بڑا مشکل ہے دین. میں کہتا ہوں دین سب سے آسان. جنت کا راستہ سب سے آسان ہے, محنت کر کے دوزخ جانا پڑتا. زمانے کی سختیاں برداشت کر کے دنیا کے دکھ اٹھا کر کڑی محنت کر کے بندہ دوزخ پہنچتا ہے. چور مشقتیں ذلتیں برداشت کرتا ہے, ڈاکو قاتل بدکار شرابی زانی, یہ دوزخ والے سارے کام ان کے ساتھ دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی لعنتیں اور دنیا کے ہر طرح سے سختیاں بھی تو ان کے ساتھ ہیں بھائی. اور الٹی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ دین مشکل. تو یار یہ بدمعاشی مشکل ہے یا دین مشکل؟ دین چھوڑ کر جینا مشکل ہے. دوزخ جانے کا راستہ اللہ کریم نے بڑا مشکل بنایا. لوگ بڑی محنت کر کے وہاں پہنچتے ہیں. جنت کا کیا ہے؟ ایک توبہ چند آنسو سرد آہ, اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان. ہو چکا جو کچھ, پھر ایک صدق دل سے توبہ کر لے تو پھر معاف ہو گیا, جنت کا مستحق ہو گیا. تو یہی حضور کا ارشاد عالی, میں اسی کا ترجمہ کیا کرتا ہوں. آپ نے کہا بات تو بہت بڑی ہے لیکن جس پہ اللہ آسان کر دے سب سے آسان بات ہے. فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. بنیادی بات جنت کا راستہ, اس کی ابتدا وہ کہاں سے الگ ہوتا ہے, اس کی نشانی صرف اللہ کی عبادت کی جائے, کسی طرح اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک نہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے.
گناہگار سے گناہگار مسلمان کسی بندے کی عبادت تو نہیں کرتا، کسی بندے کے سامنے سجدہ نہیں دیتا، اس کے لیے نماز نہیں پڑھتا، تو پھر یہ آپ کے ارشاد عالی کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کی عبادت نہیں ہے، ہر وہ کام جو نفع کی امید پر اور نقصان کے یا نقصان کے ڈر سے کیا جائے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کی اطاعت اس امید پر کہ مجھ پر رحم فرمائے گا، نافرمانی اس ڈر سے کہ اللہ کریم ناراض ہوں گے، یہی عبادت۔ اب یہ چیز اگر ہم دوسری طرف لے جائیں، ایک بندہ کہتا ہے میرے لیے چوری کر لو، یہ رشوت لے لو، یہ برائی کر لو، ہم کہتے ہیں یار کام تو اچھا تو نہیں ہے، نہیں کروں گا تو یہ بندہ ناراض ہوگا اور اس کی ناراضگی مجھے نقصان دے گی، کروں گا تو یہ خوش ہوگا، اس کی خوشی مجھے فائدہ دے گی، امید ہے مجھ پر مہربانی کرے، تو پھر اور عبادت کس چیز کو ہو گئی نا؟ غیر اللہ کی عبادت، شرک تو ہو گیا نا۔ یہ عبادت تلاش کریں کون نہیں کرتا؟ یہ کوئی نہیں کہ کسی بندے کی طرف کو منہ کر کے 2 رکعت نفل پڑے اس کے، ایسا کوئی نہیں کرتا، لیکن نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے حکم الہی کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بات، ہاں اللہ کا حکم ہے جہاں امیر کی اطاعت کرو، لیکن جہاں جھگڑا ردوہ الی اللہ و الی رسول، جہاں بات شبہ میں پڑ جائے کہ یہ اللہ رسول کی بات ہے یا امیر کی ذاتی رائے ہے، تو بات واپس لے آؤ بارگاہ رسالت، وہاں سے ثابت ہے تو اللہ کی بات ہے، وہاں سے ثابت نہیں ہے تو ماننا ضروری نہیں ہے۔ امیر بھی ایک انتظامی افسر، ایک نمائندہ ہے جو اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کی بات ہم سے منوانے کا اختیار رکھتا ہے، ذاتی رائے نہیں چھوڑ سکتا۔ جہاں جھگڑا ہو جائے آپ سمجھیں کہ نہیں یہ ذاتی بات منوانا چاہتا ہے تو فردوہ الی اللہ و الی رسول، بارگاہ رسالت میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اس کی ذات اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ، کسی دوسرے کی عبادت نہ کر، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، یہ تو راستہ متعین ہو گیا۔ اب اس پر چلنا کیسے؟ فرمایا اس کے قدوم ہے، نماز کو قائم رکھ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو فاصلہ طے کرتا جا، تو چل رہا ہے۔ تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھ۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بنیادی طور پر اس کے سارے ارکان کا تحفظ کیا جائے، اوقات کا، لباس کے پاک ہونے کا، وجود کے پاک ہونے کا، وضو کا، پھر زیادہ بہتر صورت جماعت نصیب ہو جائے، مسجد نصیب ہو جائے، نہیں تو جہاں اکیلے پڑھ لے جتنی ساری مسجد ہے۔ اور دوسرے بے نمازیوں کو دیکھ کر اپنی تو نماز نہ چھوڑ دے، بلکہ تیری نماز ایسی قائم ہو کہ دوسرے بھی شاید تیری نقل کریں، دوسرے تجھ سے نمازی۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ ماحول کو تو نماز کی طرف، تیری وجہ سے اور لوگ نمازی ہوئے، یہ نہ ہو کہ تو دوسروں کو دیکھ کر اپنی نمازیں چھوڑ دے۔ وَتُؤْتِ الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ باقاعدگی سے دے۔ یہ تو اعمال ہو گئے روزمرہ کے کہ جب باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے تو پھر لین دین میں غلطی کیوں کرے گا؟ جب باقاعدگی سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو فوش کلامی کیوں کرے گا؟ جب باقاعدگی سے اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 بار حاضری دیتا ہے
تو خلاف سنت یا احکام الہی کی خلافت کی، ابھی فارغ ہوا، ابھی پھر واپس بارگاہ الہی میں جانا ہے، تو اس درمیانی تھوڑے وقت میں نافرمانی کیوں کرے گا؟ لیکن مال بڑا دل میں کھب جاتا ہے۔ فرمایا اس کی ہر سال باقاعدہ زکوٰۃ دے، تاکہ تجھے پتہ ہو کہ مال تیرا نہیں، تیرے پاس امانت ہے، مال اس کا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ 39 تو کھا جا، 40 میں سے ایک میرے نام پہ خرچ، تجھے پتہ رہے کہ مال میرا ہے۔ وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھ کہ تجھے احساس ہو جائے کہ کائنات میں میرا اپنا کچھ بھی نہیں، جو گھونٹ پانی کا پیتا ہوں یہ بھی اس کا ہے، اس نے روک دیا تو نہیں پی سکتا، جو لقمہ کھاتا ہوں اس کا، جو زوج عطا کی اس نے عطا، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، سب اس کا ہے۔ وہ اجازت دے گا تو استعمال ہوں گی چیزیں، اجازت جب اس نے روک دیا روک۔ اور اہلیت و استعداد پیدا کر انوارات و برکات کو قبول کرنے کی، کیونکہ رمضان تزکیہ کر دیتا ہے مادی طور پر بدن کا بھی، صفات ملکوتی ہیں، نہ کھانا نہ پینا، فرشتوں جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے۔ وتحج البیت، پھر اگر حج فرض ہو تو حج۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سفر طے ہو رہا ہے، جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، ان میں کوئی سواری ہے، کوئی اس کے اجزاء ہیں، کوئی اس میں تیل ہے، کوئی اس میں پیٹرول ہے، کوئی اس کا ڈرائیور ہے۔ اب ان میں سے اگر ایک پہیہ پنچر ہو گیا تو بھی مزہ نہیں آئے گا، اور اگر اس میں تیل ختم ہو گیا تو بھی بات نہیں بنے گی، اگر ڈرائیور آپ نے اتار دیا تو بھی کام ادھورا ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہ سارے ارکان پورے ہوں گے تو پھر سفر طے ہوگا۔ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، فرمایا میں آپ کو نیکی کے دروازے میں بتا دوں، یہ در کیسے کھلتے ہیں، کہاں سے کھلتے ہیں کہاں، نیکی میں بندہ کہاں سے داخل ہو سکتا ہے۔ الصوم جنہ، فرمایا باب خیر یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے، تیر تلوار کوئی جان لینے والی زخم لگانے والی چیز جو آتی ہے ڈھال اس کو روکتی ہے، تحفظ۔ فرمایا سارا سال شیطان نے جو وار کرنے ہیں، ایک مہینے کے روزے اگر روزے رکھے جائیں اور وہ مقبول ہوں تو پورا سال ڈھال کی طرح حفاظت کرتے۔ تو اپنے رمضان کا امتحان بھی یہی ہے کہ رمضان شریف سے مجھ میں کیا مثبت تبدیلی آئی، گناہوں سے مجھے تحفظ مل گیا تو پھر میرا رمضان ہے، اور اگر شوال کا چاند نظر آیا اور میں پھر پہلے جیسا ہی ہو گیا تو میں نے ایکٹنگ ہی کی ہے، پھر تکلیف ہی اٹھائی ہے، بھوک پیاس ہی بھگتی ہے، ملا تو کچھ نہیں۔ بس صدقۃ تطفی الخطیۃ کما یطفی الماء النار، اور یہ تو فرائض ہے،
آدمی جو صدقہ کرتا ہے نفلی عبادت، ہم کہتے ہیں یہ تو سنت ہے چھوڑ دو، جو سنت چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے نفل کی حیثیت کیا؟ تو صدقہ تو نفل ہے۔ فرمایا صدقہ گناہوں سے اس طرح بچاتا ہے جیسے پانی آگ پر ڈالا جائے تو آگ کو بجھا دے۔ جو نفل بھی اتباع رسالت میں ادا کیا جاتا ہے، مجھے یاد نہیں غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے یا کون تھے، صحابی تھے، مجھے یاد نہیں ہے صحیح نام۔ حج پر تشریف لے جا رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے، راستے میں ایک جگہ سے گزرے تو اس طرح پالان کے ساتھ لگ گئی، تو صاف خالی پلین جگہ تھی۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیوں ایسا، کوئی تکلیف ہوئی ہے یا کوئی درد ہوا ہے کہیں، کیوں ایسا؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو سفر کیا، حضور اونٹ پر سوار تھے، اس جگہ ایک درخت ہوتا، جب آپ کی سواری اس کے نیچے سے گزری تو حضور ایسے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا اب تو یہاں کوئی درخت نہیں، انہوں نے کہا درخت ہو نہ ہو، حضور کی ادا تو ہے، درخت نہیں تو کیا ہوا، جگہ تو وہی ہے، سواری میرے پاس وہی ہے، تو جب حضور نے ایسا کیا تو میں کیوں نہ کروں، حضور کی ادا تو ہے۔ میاں جب تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، تو بندہ ایک ایک ادا پہ بھی جان دیتا ہے، کون پوچھتا ہے، فرض فرض ہے، سنت سنت ہے، نفل چھوڑے نہیں جا سکتے۔ جب چھوٹنے لگ جائیں تو سمجھو تعلق میں کمی آ رہی ہے۔ فرائض کو قائم رکھنے کے لیے، سنن کو قائم رکھنے کے لیے نفل ہی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ جب آپ نفل نہیں چھوڑتے تو اللہ سنت پر اور فرض پر عمل کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ یہ 3 دیواریں ہیں اس کے لیے کی۔ فرض سب سے اندر محفوظ تر دیوار ہے، اس کے بعد سنت کی دیوار ہے، اس کے بعد نفل باہر کی دیوار ہے، شیطان حملہ کرتا ہے، لڑائی نفلوں پہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے چھوڑ یار یہ نفلوں والا کیا ہے، بندہ کہتا ہے پڑھوں گا، تو جنگ وہاں رہتی ہے، سنت فرض محفوظ رہتی ہے۔ اگر بندہ اس کی بات مان لے بخیر ہے، نفل کا کیا ہے، تو ایک قلعہ تو گیا۔ اب جنگ دوسری دیوار پہ آ جائے گی، سنت پہ ہوگی، وہ کہے گا چھوڑ یار کو فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہی ہے، کیا ہوا کی نہ۔ اگر یہاں بھی ہار گئے تو پھر وہ کہے گا کیا فرض لیے پھرتے، اب تو جنگ اس پہ آ گئی نا۔ تو کیوں نہ نفلوں پہ مقابلہ کیا جائے؟ کوئی ایسا قلعہ نشین ہے جو اپنی ایک دیوار دشمن کو دے دے؟ جیتے جی تو نہیں دے گا، اس بے بس ہو جائے، اسے شکست ہو جائے، اس کی سپاہ ماری جائے، کمزور ہو جائے، وہ جیت لے اپنے، تو ہم کیوں نفل چھوڑ دیں؟ الا اللہ۔ فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے آگ پر پانی ڈالا جائے تو وہ مٹ جاتی ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور پھر رات کی نماز، بندہ رات کو تہجد ادا کرے، نوافل پڑھے۔ مخلوق محو خواب ہو، اندھیرا چھایا ہو یا چاندنی چاند کی ہو، صرف ہواؤں کی سرسراہٹ ہو،
خاموش فضائیں ہوں، اور اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اللہ کو بہت مانگو، بڑی پسندیدہ بات۔ ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جاملون، پھر آپ نے یہ آئے مبارک تلاوت فرمائی کہ ان کے پہلو بستروں سے خالی ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ یعملون تک پہنچے، یعنی پوری آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ ثم قال، اور پھر ارشاد فرمایا، الا ادلک براس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ، میں تمہیں اس کی چوٹی، اس کا سرا، اس کا کمال، اس بات کی کہ نجات ہو جائے، اللہ جنت عطا کرے اور دوزخ سے دور، آگ سے دور کر دے، اس کی کمال، اس کی انتہا، اس کی چوٹی، وعمودہ، اس کا سرا، وصنامہ، او بلند کوہان، اس کی بلند چوٹی، اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں، اس کے وجود میں سب سے بلند ہوتی ہے، تو اس کی بلند ترین چوٹی اس بات کی نہ بتا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بے شک، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا راس الامر الاسلام، فرمایا سب سے چوٹی کی بات اسلام کا دامن پکڑ لو اور چھوٹنے نہ پائے، اپنی پوری زندگی میں مسلمان بن کر دکھاؤ، عملاً مسلمان، قولاً فعلاً، کماؤ مسلمان، خرچ کرو مسلمان، سفر کرو مسلمان، قیام کرو، حرکت و سکون سے پتہ چلے یہ مسلمان۔ حضرت رحمۃ اللہ سے کسی نے یہ عرض کی کہ حضرت اہل اللہ تو چیدہ چیدہ لوگوں کو اور بڑے پڑھے لکھے عالم جو دینی علم جانتے ہوتے تھے اور بڑے باعمل ہوتے تھے، ان کو سلوک سکھاتے تھے، باقی مریدوں کو تسبیحات وغیرہ بتا دیتے تھے، یہ تو قیمتی چیز ہے، آپ ہر بندے کو سکھانا شروع کر دیا آپ نے، یہ کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میں کنکر اکٹھے کر رہا ہوں، یہ مجھے پتہ ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کنکروں سے مجھ سے باجدید مستعمل کوئی نہیں بنے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ اس راہ پہ لگ کر کچھ لوگ تو ایسے ہو جائے جنہیں دیکھ کر کہا جا سکے کہ ایسے مسلمان ہوتے تھے، کہ اس دور میں تو مسلمان اور کافر، مرد عورت میں تمیز نہیں رہی، پتہ نہیں چلتا مرد ہے عورت ہے، پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے کافر ہے، پتہ نہیں چلتا عیسائی ہے یہودی ہے مسلمان ہے، ہولیے بھی ایک جیسے، لباس بھی ایک جیسے، غذا بھی ایک جیسی، کرتوت بھی ایک جیسی۔ فرمایا میں یہ محنت اس لیے کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ سارے کو باوجود مستعمل تو نہیں بن جائیں، لیکن کچھ لوگ تو ایسے بن جائیں کہ کوئی دیکھ کر کہے کہ یہ ایسے مسلمان ہو۔ اللہ فرمایا اس کی چوٹی اسلام ہے، وعمودہ والصلاۃ، اور اس کا عمود اور ستون، اسے قائم رکھنے والی بات نماز۔ اب خدا نخواستہ اگر ہم سے نماز چھوٹ گئی، ہم نے عمارت کا قائم رکھنے والا ستون پھوڑ دیا،
اسلام امارت ہے نا، اسلام گھر ہے. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمود مرکزی ستون جو ہے وہ نماز ہے. وَذَرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِہاد، اور انتہائی کمال اس کا، انتہائی چوٹی جہاد. جہاد کیا ہے؟ یہ جہد سے مشتق ہے. جہد کہتے ہیں محنت کر کے کسی کام کو کرنے کو، مشقت سے کرنے کا کام، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے، زور لگانا پڑے. ایک صورت جہاد کی ہے جہاد بالسیف، جو میدان کارزار میں لڑا جاتا ہے. اس کی صورت معین ہے. جس ادارے کو آپ حکومت کہتے ہیں، جس کو آپ نے ملک کا انتظام چلانے کا ذمہ دار ٹھہرایا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کب لڑنا ہے، کس کے خلاف لڑنا ہے، کیوں لڑنا. جہاد کے لیے یہ جہاد نہیں کہ جو اٹھے بندوق لے کر دوسرے کو گولی مار دو کہ میں جہاد کر رہا ہوں. یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے. لیکن یہ جہاد تب فرض ہوتا ہے جب ریاست اسلامی کو کسی کافر ریاست سے خطرہ لاحق. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اپنے اقتدار میں ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہے. جب مسلمانوں پہ اقتدار تھا تو انہوں نے بھی معلوم دنیا کے 3 حصے روند ڈالے تھے. اگر آج امریکہ روند رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. مسلمانوں نے دنیا نہیں روندی تھی. اسلامی ریاست صرف مدینہ منورہ تھی. جس سے مکہ والوں سے خطرہ محسوس ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہو. کیسر و کسریٰ کی فوجیں سرحدوں پر آ گئیں، کیسر و کسریٰ کی حکومتیں فتح ہو. جو کافر حکومت اسلامی ریاست کے لیے خطرہ بنتی گئی، اس کے ساتھ جہاد ہوتا گیا. امیر ریاست کے حکم پر، امیر المومنین کے حکم پر، اور اللہ کی شان وہ مسلمانوں کو فتح دیتے چلے گئے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جرنیلوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ 7 کی ریاست پہ حملہ کر دیں. انہوں نے فرمایا کیا یہ ہماری ریاست کے لیے خطرہ بن رہے ہیں؟ کہ ان کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا کیوں حملہ کر دیں؟ ہم دفاعی جنگ لڑتے ہیں، کسی پر زیادتی نہیں، کسی کا ملک چھیننے کے لیے نہیں، کسی پر مسلط ہونے کے لیے نہیں. تو مسلمانوں نے روندا نہیں، اپنے دفاع میں آگے بڑھتے گئے. جو خطرہ بنا اسلامی ریاست کے لیے اس سے مقابلہ کرتے گئے. تو جہاد یہ ہے کہ جہاں ایسی صورت ہو تو وہ ادارہ جو امیر ہے، جو حاکم ہے، جسے آپ حکومت کہتے ہیں، وہ فیصلہ کرے، پھر وہ صورتیں متعین کرے، وہ اہتمام کرے، وہ اخراجات دے، وہ اسلحہ دے، وہ سواری دے، وہ تربیت دے. یہ فساد ہے. جس کا دل چاہے اٹھے اور جس کو جانتے نہیں گولی مار کے میں جہاد کر رہا ہوں. یہ جو گھر گھر دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاد نہیں، یہ فساد. اور یہ جہاد وقتی ضرورت ہے. ایسی صورتحال پیدا ہو تو ہوگا. تو ایک بندہ پیدا ہوتا ہے، اس کے مرنے تک یہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی، تو وہ جہاد کہاں کرے؟ کیونکہ سب کا کمال تو جہاد ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا چھوٹے جہاد سے تم واپس آ کے بڑے جہاد کی طرف، بڑا جہاد شروع ہو گیا. یعنی پوری زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنا، بے دین معاشرے، بے دین رسومات، شیطان اور شیطانی معاملات کا مقابلہ کرنا، یہ جہاد اکبر ہے. وہ جہاد اصغر ہے.
اس کی باری آتی ہے تو ایک بدکار بھی بھڑک اٹھتا ہے اور جذباتی طور اس میں شامل ہو جاتا ہے، جان بھی دے جاتا ہے۔ اور بات ساری زندگی سوچ سمجھ کر ڈٹ جانا، نہ ڈرنا کہ نقصان ہوگا، نہ ڈرنا مارا جاؤں گا، نہ ڈرنا کیا ہوگا، نہیں، میں دین پہ قائم رہوں گا، اس کے باہر نہیں جاؤں گا۔ فرمایا یہ اس کا انتہائی کمال ہے۔ ثم قال لا اخبرك بملاک ذلک کلہ، پھر فرمایا میں تجھ کو ایک ایسے کام کی جس پر اس کا مدار ہے اس کی خبر نہ دوں؟ اس سب کا جس پہ مدار ہے، جو ان سب کی بنیاد ہے، جو ہٹ جائے تو یہ ساری عمارت گر جائے، میں وہ نہ بتا دوں تمہیں؟ قلت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی ضرور ارشاد فرمائیے۔ فاخذ بلسانہ، تو آپ نے اپنے زبان مبارک کو اس طرح پکڑا اور فرمایا فکف علیک، فرمایا اس کو قابو رکھ، اس ساری نیکی کی بنیاد ہے، سب قوت ایمانی کی بنیاد ہے، سارے دین کی بنیاد ہے۔ کف علیک ھذا، اس کو قابو میں رکھ۔ یہ عجیب لوگ تھے، انہوں نے پھر عرض کی فقلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ مِمَّا تَكَلَّمُوا بِهِ، میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو ہم روز باتیں کرتے ہیں اس میں بھی ہم پکڑے جائیں گے، اس کا بھی مواخذہ ہوگا، اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ قال تکلت کا اموں کا یا معاذ، یہ عربی محاورہ ہے، تیری ماں تجھ پر روئے اے معاذ۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ لوگ منہوں اور ناکوں کے بل جہنم میں کیوں گرائے جائیں گے؟ ان کی زبان کی وجہ سے۔ ہر برائی کی بنیاد یہ فراہم کرتی ہے، ہر لالچ کی بنیاد یہ فراہم کرتی ہے، ہر گناہ کی بنیاد ابتدا اسی سے۔ تو اگر نیکی کو قائم رکھنا چاہتے تو اس کو قابو کرو، اس سے غلط بات نہ نکلے، یہ کسی کے لالچ میں آ کر حرکت نہ کرے، کسی دنیاوی غرض سے حرکت میں نہ ہے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی توہین نہ کرے، کوئی غلط جملہ ادا نہ کرے، ورنہ یہ نہیں کہ وہ ایک جملہ چلا گیا، وہ ایک مزاج بن جاتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، پوری فضا میں بھی ہوتا ہے اور اپنی ذات پر بھی۔ آپ کسی بڑی جھیل میں بھی ایک کنکر پھینکتے ہیں تو وہ لہریں کناروں تک جاتی ہیں، خواہ چھوٹی چھوٹی، ایک حرکت آتی ہے۔ ہم جو کلمہ کہتے ہیں پوری فضا میں حرکت آتی ہے، جنبش آتی ہے، وہ کائنات میں پھیلتا ہے، اس سے ذرا ذرا متاثر ہوتا ہے، کھیتیاں، باڑیاں، جانور، حیوان، فضا، ستارے، چاند، سورج تک
اس کا اثر جاتا ہے، تو جب اتنی دور اس کا اثر جاتا ہے تو جو ہم اس کے کرنے والے یا مرکز ہیں ہم پر کتنا آتا ہوگا، اس کی وجہ سے ہمارا مزاج بنتا ہے نیک یا بد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو اس طرح پکڑ کر فرمایا اس کی حفاظت کر، اس کو محفوظ، اس کو قابو رکھ۔ یہ ساری نیکیوں کی بنیاد۔ اگر تیری زبان نامناسب ناروا ہو جائیں گی، تیرا مزاج بدل جائے گا، تیری عبادات خراب ہوں گی، تیرے معاملات خراب ہوں گے، تیرے تعلقات خراب ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک ایک جملے پر قتل عام ہو جاتا ہے، آبادیاں اجڑ جاتی ہیں، ایک ایک جملے پر بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، ایک ایک جملے پر کیا کیا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا آقا نام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتوں کی بنیاد تیرے قابو میں ہے۔ 32 دانوں کے غلاف میں، منہ کے غلاف میں، تیرے قابو میں اللہ نے کتنی محفوظ کر، تو منہ پھاڑ کے اسے کیوں استعمال کرے؟ اس قادر کریم نے اتنی حفاظت سے ایک ایسے صندوق میں بند کر کے تجھے دی ہے، تو تو اس سے ضرورت کا کام لے، نیکی کی بات کر، اللہ کی عظمت بیان کر، مخلوق کو سچ بتا، انصاف کی بات کر، یہ تو درست۔ اب اس سے تیر برسانا اور اس سے گولے برسانا شروع کر دے تو جو اگلے کا نقصان ہوگا جو رد عمل میں تجھ پہ آئے گا تباہ تو بھی ہو جائے گا۔ اگر ہمارا ایک جملہ فضا کو آلودہ کرتا ہے اور اللہ کی اتنی مخلوق کو متاثر کرتا ہے، برائی کی طرف کھینچتا ہے، تو پھر اس کا رد عمل ہم پر کتنا آنا چاہیے۔ دیکھنا تو یہ ہے نا، ہم پر رد عمل اس جملے کا نہیں آئے گا، جتنی مخلوق اس سے متاثر ہوئی ہے اس کا رد عمل پھر بات کرنے والے پر آئے گا، اس کا اپنا مزاج کتنا بگڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قابو رکھ، اس کی حفاظت کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللہم ربنا لا اللہم ربنا لا تسلط علینا